الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 65 سے 65 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کفار سے یہ ارشاد فرمائیں کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اب اس کے بعد توحید اور توحید کے بعد اب شرک کی مذمت پر اگلی آیت مبارکہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے حبیب، بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ توحید انتہائی اہم اور شرک انتہائی مذموم، اس قدر بدترین عمل ہے اور اس قدر بڑا گناہ ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کا ارتکاب کرے گا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ شرک سے کفر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، خدا کے برگزیدہ ہیں، خدا کے پیارے ہیں۔ یہ تو شرک کا ارتکاب معاذ اللہ کیا کریں گے، یہ تو لوگوں کو شرک کی گندگی سے نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، بڑے کفر و شرک جیسے معاذ اللہ بڑے کبیرہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو جو عام گناہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، جو اس سے نیچے عمل کے گناہ ہیں، یہ تو ان سے بھی محفوظ ہیں، ان سے بھی معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا اور عصمت کی فضیلت ان کو عطا فرمائی۔ تو یہاں پر آپ کے خطاب کے ذریعے امت کو اور لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ شرک اعمال کو برباد کرنے والا ہے، شرک انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ شرک کا ارتکاب نہیں کرنا بلکہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے بن جا۔ اب اس کے بعد مشرکین کی ناقدری یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کی قدر نہیں کرتے، اس کا بیان ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کی ایک صورت کا یہاں پر بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، لیکن دنیا کے اندر چونکہ لوگ اپنی غفلتوں میں ڈوبے رہتے ہیں تو اس عظمت کا ادراک نہیں کر پاتے۔ اس کا کچھ ادراک قیامت کے دن ان کے سامنے ہوگا کہ جب دنیا کی یہ غفلتیں ہٹ جائیں گی اور پھر سراسر وہ متوجہ ہوں گے عظمت الہی کی طرف۔ اس دن کیا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور انہوں نے یعنی کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی اور اس کی قدرت سے تمام آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ متعدد باتیں ارشاد ہوئیں۔ پہلی بات تو فرمائی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسے قدر نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا،
اس کا جو اولین مصداق ہیں وہ تو مشرکین ہیں، جنہوں نے معمولی اور گھٹیا سے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر خدا کے برابر قرار دے دیا۔ تو انہوں نے خدا کی قدر کیا جانی کہ وہ اشیاء کی جن کی اوقات ہی کچھ نہیں، جو محض معمولی سی حیثیت رکھتی ہیں، اور شان الہی کے مقابلے میں تو ان کا ذکر کرنا بھی عجیب لگتا ہے کہ کہاں یہ اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے بے بس لاچار، اندھے، بہرے، نہ سننے کی صلاحیت، نہ دیکھنے کی صلاحیت، نہ بولنے کی طاقت، نہ مدد کی طاقت، نہ نفع کی، نہ نقصان کی، کہاں یہ اور کہاں خدا بند قدوس، خالق کائنات، علام الغیوب، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، رب العالمین، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، کہاں وہ ذات؟ تو ایک کمپیریزن، ایک مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ تو مشرکوں سے بڑھ کر بدترین اور کون ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کے اندر اس قدر جہالت و حماقت و دلالت کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے پھر عمل کے ساتھ بھی اس کا تعلق آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے احکام پر اسی طرح عمل کیا جائے جیسا عمل کرنے کا اس نے فرمایا، اس کی ذات پہ توکل کیا جائے، اس کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ صبر کیا جائے، اس کی طرف سے ملنے والی نعمت پہ شکر کیا جائے، اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا جائے، اسی کو اپنا حاکم مطلق مانا جائے، تمام امور کے اندر اسی کی رضا کو مقدم رکھا جائے، اس کی رضا کو ہر مخلوق کی رضا کے اوپر فوقیت دی جائے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں داخل ہیں، اور ان میں جس چیز کی خلاف ورزی ہوگی اسی اعتبار سے، عملی اعتبار سے قدر کرنے میں اتنی کمی آ جائے گی۔ اگر توکل نہیں ہے خدا پہ، بھروسہ نہیں ہے خدا پہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا کی قدر نہیں کی۔ اگر شیطان کے حکم کو خدا کے حکم پر فوقیت دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے حیائی سے بچو، شیطان کہتا ہے بے حیائی کرو، تو اب جس نے شیطان کی بات تو مان لی، خدا کی نہیں مانی، شیطان کی تو مان لی، خدا کی نہیں مانی، تو اس نے خدا کی تو قدر نہ کی۔ اسی طرح دیگر جتنے امور ہیں، خدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھ، شیطان کہتا ہے پاس نہیں جانا، سوتا رہ، کاروبار کر، نوکری کر، گپے لگا، دوستوں کے اندر گھوم پھر، نماز نہیں پڑھنی، شیطان کی مان لی، خدا کی نہیں مانی، تو اس نے خدا کی قدر نہیں کی۔ تو یہ عملی اعتبار سے اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ یہاں پر اس کا جو مصداق ہے وہ تو مشرکین ہی ہے، لیکن پھر عملی اعتبار سے اس کی مزید اگر تفصیل بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے میں یہ بہت ساری دیگر صورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ خدا کی نعمتیں تو کھائیں اور خدا سے نہ شرمائیں، خدا کی نعمتیں تو کھائیں، اس کا شکر نہ ادا کریں، خدا کی نعمتوں کے اندر تو بڑے مزے کریں، مصیبت آ جائے تو واویلا کرنا شروع کر دیں، بے صبری دکھانا شروع کر دیں، مخلوق کے اوپر اعتماد زیادہ ہو، خدا پہ اعتماد کم ہو، حلال و حرام کی پرواہ نہ ہو، حالانکہ خالق خدا ہے، رازق خدا ہے، تو رازق حقیقی کے وعدے پر تو اتنا یقین نہ ہو جتنا جو ہے کسی دنیا دار کے جو ہے وہ وعدے کے اوپر یقین ہو، تو یہ خدا کی قدر نہ کی، اس نے خدا کی قدر نہ کی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت موحد، بحیثیت خدا کو ماننے والے کے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اب خود غور کر سکتے ہیں۔ چند ایک مثالیں میں نے عرض کی ہیں، اسی کے اوپر اب مزید صورتوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن زمین ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو دنیا کے اندر بھی زمین اللہ ہی کے قبضے میں ہے، ہمارا تو زمین کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہے، ہم تو زمین کو جو ہے وہ جو ہمارا یہ پورا سیارہ ہے اس کو ہم تو اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، تو خدا کی قدرت میں، خدا ہی کے قبضے میں، اسی نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ فکس جو بھی اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے مطابق جو ہے یہ عمل کر رہی ہے، تو وہ خدا ہی کی قدرت سے ہے، خدا ہی کے قبضے میں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کا ظہور آج کی بنسبت زیادہ ہو جائے گا، اور پھر صرف زمین نہیں، فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو اس کا ترجمہ ہے کہ سارے آسمان، ساتوں آسمان، سات آسمان ہیں، سارے آسمان یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ہے متشابہات میں سے۔ متشابہات کا کیا مطلب کہ جو بیان کیا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے،
یہ جیسے ہمارا جسمانی گوشت کا بنا ہوا دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تو پاک ہے، لیکن پھر بھی آیت فرما رہی ہے کہ سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمارا آیت پر ایمان، لیکن اس کی کیفیت کیا بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا معنی حقیقی وہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں۔ ایک تو یہ، اب اس اعتبار سے تو یہ ہے متشابہات میں سے۔ دوسرا اس کا معنی جو تعویلی اعتبار سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لپٹے ہوئے ہوں گے، لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یمین کا لفظ طاقت کے معنی میں آتا ہے، زور کے معنی میں آتا ہے، اس اعتبار سے یہ معنی بھی درست ہے۔ اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو وہ بھی وہی ہے کہ وہ خدا بند قدوس، وہ قادر مطلق، زمین اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے، وہ جیسے چاہے ان کو چلائے، جیسے چاہے ان کو روکے، جیسے چاہے ان کو بنائے اور جیسے چاہے ان کو فنا کر دے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی، ہیں بھی، اور اس دن اس کا ظہور علی وجہ العتم ہوگا کہ لوگ بھی اس دن اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ اب جہاں تک مشرکوں کی بات ہے، جو شرک کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دیتے ہیں، تو فرمایا کہ سبحانہ و تعالی، وہ خدا تو پاک ہے، بلند ہے ان باتوں سے جو یہ مشرک بولتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں خدا تو اس سے بڑا بلند و بالا ہے، خدا تو اس سے بہت پاک ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارا ایمان بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، شریک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو کفار و مشرکین خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد قیامت کا جب وقوع ہوگا تو ایک مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر، وہ جب باجا سا ہوگا، سینگ نما ایک ہوگا، اس کے اندر پھونک ماریں گے، پھر دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے۔ پہلی مرتبہ جب پھونک ماریں گے تو ساری مخلوق مر جائے گی، جب دوسری مرتبہ پھونک ماریں گے تو وہ جو ساری مری مخلوق ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ تو اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا، اگلی آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب مر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ سارے لوگ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ساری مخلوق مر جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ یہ کون ہیں جنہیں اللہ چاہے گا اور وہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ نہیں مریں گے؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک ان میں بڑا راجح قول یہ ہے کہ اس میں چاروں مقرر فرشتے داخل ہیں، جبرائیل، امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ اسرافیل علیہ السلام تو خود جب پھونک مارنے والے ہوں گے تو وہ پھونک ماریں گے تو مخلوق مرے گی، وہ زندہ ہی ہوں گے، وہ بچ جائیں گے، اللہ من شاء اللہ کے اندر داخل۔ تو یہ چاروں مقرر فرشتے۔ اسی طرح جنت کی حوریں یہ بھی اسی کے اندر داخل کہ جن پر اس سے موت طاری نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے جنہوں نے خدا کا عرش اٹھایا ہوا اپنے کندھوں کے اوپر، وہ بھی اس میں داخل کے الا من شاء اللہ میں وہ بھی داخل۔ لیکن بعد میں ان کو بھی موت آئے گی، بعد میں یہ چاروں فرشتوں پر بھی موت آئے گی، یہ روایتوں کے اندر موجود۔ پھر اس کے بعد ثم نفخ فیہ اخری، پھر اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا اور وہ پھونک ماریں گے، اور سارے لوگ قیامن قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہاں موت، قبروں میں فنا ختم، اور کہاں دوبارہ یک دم زندہ کر دیا گیا، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ کہاں پہنچ گئے، ہم تو کدھر تھے، یہ کہاں آ گئے۔ تو سب دیکھ رہے ہوں گے، حیرت کا منظر ہوگا ان کے لیے۔ اب قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا،
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. سبحان اللہ. اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور نامہ اعمال کی کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہی دینے والے لائے جائیں گے اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہ ہوگا اور ہر جان کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. دونوں آیات مبارکہ. پہلی بات تو فرمائی کہ یہ جو سورج ہے یہ تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی جو روشنی ہے یہ تاریک ہو جائے گا، چاند کا نور ختم ہو جائے گا، بکھر جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اب یہ کیا صورت ہوگی یہ خدا جانتا ہے. قیامت میں اٹھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقی مراد کیا تھی، یہ وہ کون سا نور خدا تھا کہ جس سے یہ ساری روشنی تھی. پھر فرمایا کہ نامہ اعمال کی کتاب رکھی جائے گی. ہر بندے کا نامہ اعمال، ہر بندے کا نامہ اعمال لایا جائے گا. نبیوں کو لایا جائے گا اور شہداء جو نبیوں کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے ان کو لایا جائے گا. لوگوں میں سچا فیصلہ کر دیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا کسی. ایسا نہیں ہے کہ قصور نہیں کیا اور خدا اس کو جہنم میں ڈال دے. قصور نہیں کیا جہنم میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نیکی نہیں کی اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرما دے، یا گناہ کیا تھا خدا اپنی رحمت کے صدقے اپنے نبیوں کے پیاروں کی شفاعت کے صدقے اس پہ کرم فرما دے، یہ ہوگا. لیکن یہ ظلم نہیں، یہ تو فضل ہے، یہ تو کرم ہے، یہ تو رحمت ہے. تو رحمت، کرم اور فضل تو ہوگا، ظلم نہیں ہوگا کسی پر. اور ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ نیکیاں کی اور صحیح طریقے سے کی لیکن اللہ تعالیٰ اجر ہی کوئی نہ دے. نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اب چونکہ اب حساب ہوگا، حساب وغیرہ سے سارے فارغ ہوں گے. اب جنتیوں کے بھی گروہ بنیں گے، جہنمیوں کے بھی گروہ بنیں گے. ان کا جب حساب کتاب ہوگا اب جہنمیوں کے گروہ کو جہنم کی طرف، جنتیوں کے گروہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمائے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. وہ کہیں گے کیوں نہیں رسول آئے تھے مگر عذاب کا قول کافروں پر ثابت ہو گیا. یہ ہے جہنمیوں کے گروہ کا حال کہ ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے. دروازے جہنم کے کھولے جائیں گے. اب جہنم کا جو داروغہ ہے جو حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کے داروغہ کا نام ہے، تو یہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ نے رسول نہیں بھیجے تھے جو تمہیں اللہ کی آیتیں سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے کہ مرنا ہے، اٹھنا ہے، پھر حساب دینا ہے، جہنم میں جانا پڑ جائے گا ایمان نہ لائے. تو اب انکار تو نہیں کر سکیں گے، کہیں گے کیوں نہیں، ہوا تو ایسا ہی تھا، اللہ کے رسول آئے تھے، ہمیں انہوں نے سمجھایا تھا، عذاب سے ڈرایا تھا، لیکن بس
ہماری قسمت. تو اس پر فرمایا گیا کہ کلمہ عذاب کی جو بات ہے وہ کافروں پر ثابت ہو گئی. اب ان جہنمیوں سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ ان سے بات کہی جائے گی کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم نے اب ادھر رہنا ہے، تو متکبروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تکبر کیا تھا؟ حق کا انکار. جو دنیا کے اندر حق کا انکار کرتے تھے وہ ان کا تکبر تھا. اب اس کے بعد پرہیزگاروں کی باری آتی. پرہیزگاروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا. اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے داروغے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ. یہ جنتیوں کے ساتھ ہوگا. کون؟ متقی. فرمایا وسیق الذین اتقوا، جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، جنہیں تقوی کی دولت نصیب تھی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ انہیں بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وہ بھی گروہ کے گروہ ہوں گے، اور جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے. جنت کا جو فرشتہ ہے اس کا نام ہے حضرت رضوان. حضرت رضوان. جہنم کا جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو جنت کا نگران فرشتہ ہے اس کا نام ہے رضوان علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ ان سے کلام کریں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے. پاکیزہ رہے سے مراد یا تو یہ کہ دنیا میں کفر و شرک سے پاکیزہ رہے، اور یا یہ کہ اب تم ہر طرح کی میل کچیل سے، باطن کی خرابیوں سے، سب سے پاک ہو گئے. تو اب فادخلوہا، جائیے جنت میں، داخل ہو جائیں جنت، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب ادھر ہی رہنا ہے. اب وہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو بڑے خوش ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ سبحان اللہ، جہنم سے چھوٹے، اس میں جانے سے بچے، جنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو اب ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد جاری ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حمد جاری. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے. تو اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے. یہ ہے جنتیوں کا جملہ کہ جنتی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا، جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لاؤ، نبی کی اطاعت کرو، اتباع کرو تو میں جنت عطا کروں گا. نمازوں کے اوپر فضیلتیں ملیں گی، روزہ رکھنے پہ، زکوٰۃ دینے پہ، صدقے دینے پہ، حج کرنے پہ، عمرہ کرنے پہ، اللہ کو یاد کرنے پہ، اللہ کا ذکر کرنے پہ، قرآن پڑھنے پہ، درود پڑھنے پہ، ماں باپ کی خدمت کرنے پر، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے پر، غریبوں کی مدد کرنے پہ، یتیموں پہ شفقت کرنے پہ، بیواؤں کی مدد کرنے پہ، مریضوں کی عیادت کرنے پہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کیے تھے کہ یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. جو اس نے وعدہ کیا وہ اس نے عطا فرما. اس نے وعدہ کیا تھا اگر کہ
तहज्जुद पढ़ने वालों को जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे। तो सुभान अल्लाह, आज वो वादा पूरा हो गया। तहज्जुद गुजारों को ऊंचे ऊंचे महल मिलेंगे। जो दूसरों को माफ़ कर देते थे बेहिसाब उनको जन्नत में दाखिला मिलेगा। तो वाक़ियतन अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाएगा। जो लोगों को माफ़ कर देते थे बेहिसाब अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो ये वो बात है जो यहाँ पर वो बयान करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत की ज़मीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहेंगे रहेंगे, जहाँ चाहेंगे रहेंगे। इसे ये मतलब नहीं है कि दूसरे के यहाँ जाके रहेंगे। जन्नती को इतना बड़ा एरिया मिलेगा रहने के लिए, इतना बड़ा उसकी रिहाइश होगी कि उसके तसव्वुर में भी नहीं आएगा कि मैं किसी दूसरे के यहाँ जाके रहूं। जो सबसे आखिरी जन्नती है, जो सबसे आखिरी जन्नती है, उसको अल्लाह ताला पता कितना अता फरमाएगा। ये सारी दुनिया जितनी बड़ी, मशरिक से लेकर मगरिब तक, या यूं कह ले कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर वो अमेरिका के अगले किनारों तक, इधर साउथ अफ्रीका के अगले साहिलों से लेकर वो जज़ायर फिजी से भी आगे ले जाएं आप, सारी दुनिया का जितना रकबा बनता है इससे 10 गुना ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा रकबा एक जन्नती को मिलेगा। तो इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा, अब वो क्या ख्वाहिश करेगा कि मैं किसी और के यहाँ जाके रहूं। तो वो यहाँ कहेंगे नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, हमें अल्लाह ताला ने जन्नत की ज़मीन का वारिस कर दिया, हम जन्नत में जहाँ चाहेंगे रहेंगे। और फनिअमा अजरुल आमिलीन, तो अमल करने वालों का अजर कितना अच्छा है। अमल करने वालों, बद अमलों का नहीं, अमल करने वालों। तो आमिलीन बने, अमल करने वाले बने। अमल करने वाला कौन है? जिसका ईमान सही है, अकीदा दुरुस्त है, सहाबा सुन्नत के मुताबिक है, और उसके साथ फिर वो मजीद जो नमाज़ें पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, ज़कात देने वाला, कुरान पढ़ने वाला, अल्लाह की याद करने वाला, दुरूद पाक पढ़ने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला, औलाद की अच्छी तरबियत करने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने वाला, अखलाक से पेश आने वाला, मुस्कुरा के मिलने वाला, लोगों की मुश्किल वक्त में उनकी मदद करने वाला, अपने पे मुसीबत आए तो सब्र करने वाला, नेमतें मिले तो शुक्र करने वाला, ये सारे अच्छे अमाल हैं। तो ये जो अच्छे अमल करने वाले हैं, फनिअमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का अजर कितना अच्छा है। अब इसके बाद अगली आयत है और उसमें भी बड़ी ही खूबसूरत बात है कि रोज़े क़यामत फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द तस्बीह कर रहे होंगे, अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द तस्बीह कर रहे होंगे, और उसका बयान, और फिर वही क़यामत के दिन फैसला होगा, उसका बयान। इरशाद होता है वतरल मलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़ वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि हर तरफ से अर्श को घेरे हुए, हर तरफ से अर्श को घेरे हुए अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान कर रहे हैं, और लोगों में सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा और कहा जाएगा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये एक क़यामत का मंजर। फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श को घेरे हुए होंगे, उसकी तस्बीह कर रहे होंगे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे होंगे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, तस्बीहात पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पर दो बातें, एक तो ये अल्लाह ताला की अजमत का इजहार है कि जैसे किसी बादशाह के तख्त के गिर्द उसके खादिम उसकी शान को बयान कर रहे होते हैं, हालांकि वो बादशाह भी फना होने वाला और वो तख्त भी ख़त्म होने वाला, लेकिन क़यामत के दिन वो जो बादशाही हकीकी है, जो सच्चा बादशाह है, मौलाहुमुल हक़, सच्चा मौला है, सच्चा बादशाह है, हकीकी बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, हमेशा हमेशा से जो बादशाह है और हमेशा हमेशा रहने वाला बादशाह है, उसके तख्त के गिर्द फरिश्ते उसकी तस्बीहात पढ़ रहे होंगे, उसकी हम्द कर रहे होंगे। तो ये अल्लाह ताला की अज़मत का इजहार हो रहा होगा। फिर दूसरी बात कि यहाँ पर फरिश्ते क्या तस्बीह पढ़ रहे होंगे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, क्योंकि तस्बीह कर रहे होंगे हम्द के साथ। तो ये जो तस्बीह है ना, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, बड़ी प्यारी तस्बीह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी बड़ी प्यारी तस्बीह है। ये अब यूँ समझें कि खुदा के अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तस्बीह,
تو اس تسبیح کو اپنا ورد زبان بنا لیں. اور یہ تسبیح ویسے بھی بڑی پیاری، اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، فرمایا کہ دو کلمے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں. دو کلمے زبان پہ ہلکے یوں کر کے ادا ہو جائیں گے، لیکن میزان عمل میں جو اس کا ثواب ہے وہ بہت بھاری ہوگا، اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں. کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمات جو ہے یہ اپنے معمول کے اندر اس کو شامل کر لیں. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے اور یہ خدا کو بڑی پیاری تسبیح ہے. تو یہ وظیفہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا. یہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور حمد کی جائے گی. اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کے مفہوم میں یہ بات بھی لکھی کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا وہ اتنا بہترین فیصلہ ہوگا کہ کسی پر رتی برابر زیادتی نہیں. ایسا نہیں کہ گناہ نہیں کیا اور اس پہ گناہ ڈال دیا، نیکی کی لیکن اس کا ثواب ہی نہیں ملا. تو جب عدل کا ایسا مظاہرہ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ جو فضل کے دریا بہ رہے ہوں گے، جو رحمتوں کے دریا بہ رہے ہوں گے، کہ بڑا گناہ گار آیا، رحمت الہی کے سمندر نے اس کو دھو دیا، جنت میں داخل کر دیا گیا. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا، جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو پھر خدا کے رحم اور خدا کے عدل کو دیکھ کر، خدا کے عدل کو اور اس کے رحم و فضل کو دیکھ کر پھر ذرہ ذرہ پکار رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ اللہ عز و جل کی تسبیح ہو رہی ہے. یہ سورہ مبارکہ سورہ زمر جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوگی. اب اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ مومن. سورہ مومن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57 یہ دو آیتیں مدنی ہیں. سورت مکی، دو آیتیں اس میں مدنی. اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 85 آیتیں ہیں. اس سورت کے دو نام ہیں. یہ قرآن پاک کی ان چند سورتوں میں سے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. تو اس کے بھی دو نام ہیں. ایک ہے سورہ مومن جو میں نے ابھی عرض کی، اور ایک ہے سورہ غافر. سورہ مومن اس لیے کہ اس کے اندر قوم فرعون کے ایک مومن بندے کا تذکرہ ہے، اور غافر اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان فرمائے گی غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا. تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ غافر. اور اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں. اس سورہ مومن کی بڑی فضیلتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر سورہ مومن کی پہلی آیت حامیم سے لے کر تیسری آیت کے آخر تک الیہ المصیر، یعنی پہلی 3 آیتیں سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی، تو صبح سے لے کر شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی. اور جس نے شام میں پڑھی تو صبح تک اس کی حفاظت کی جائے گی. سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں الیہ المصیر تک، حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک، اس کے ساتھ آیت الکرسی. اچھا، اسی طرح دوسری روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حامیم سے شروع ہونے والی صورت قرآن مجید کی زینت ہے. جن صورتوں کے شروع میں حامیم آتا ہے وہ قرآن پاک کی زینت ہیں. تو یہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے. اب اس کے بعد سورہ مبارکہ کی ابتدا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑے انعام والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی
6 सिफात यहाँ पर बयान फरमाई गई। एक तो फरमाया कि कुरान का जो नाजिल करना है ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह उसका ज़ाती नाम, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम। अब उसके बाद 6 सिफात हैं कि अल्लाह की शान क्या है, फरमाया इज्जत वाला है, इल्म वाला है, गुनाह बख्शने वाला है और तौबा कबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने वाला है और बड़े इनाम देने वाला है। ये अल्लाह ताला की सिफात का यहाँ पर बयान। अब इसके बाद अगली आयत में फरमाया गया कि जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं वो ईमान वाले नहीं बल्कि कुफ्फार है। कुरान की आयतों में झगड़ा करना मुसलमान का काम नहीं बल्कि काफिर का काम है। लेकिन उस झगड़े से क्या मुराद है वो मैं आगे तफसील से अर्ज करता हूँ। इरशाद होता है, मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू फला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। अल्लाह की आयतों में काफिर ही झगड़ते हैं, तो ए सुनने वाले उनका शहरों में चलना फिरना तुझे धोखा न दे। दो बातें इरशाद हुई। पहली बात तो फरमाया कि अल्लाह की आयतों में काफिर ही झगड़ते हैं। इस झगड़ने से क्या मुराद है? इस झगड़ने से मुराद है इनकार की सूरत में झगड़ना, कि हम इन आयतों को मानते ही नहीं, या इनमें जो बयान किया गया है वो गलत है, माअज़ल्लाह। ये जो झगड़ा है ये वो है जिसका यहाँ फरमाया गया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आयतों में काफिर ही झगड़ते हैं, वो इसका इनकार करते हैं, वो इसे कभी जादू कहते हैं, कभी इसे कहानत कहते हैं, कभी इसे शेर कहते हैं, कभी इसे झूठ कहते हैं, कभी माअज़ल्लाह इसे जुनून की बात कहते हैं। तो ये काफिर ही हैं जो कुरान की आयतों में झगड़ते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी कुरान की आयतों में झगड़ना जो है ये बड़ा मुहलिक है, हलाक कर देने वाला, तबाह कर देने वाला है। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक रिवायत है, वो मैं अर्ज करता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमाअत को कुरान मजीद में झगड़ा करते सुना। कोई उसका कोई मतलब बयान कर रहा था, उसका कोई मतलब बयान कर रहा था, और इसके ऊपर झगड़ा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हरकत की वजह से तुमसे पहले लोग हलाक हो गए कि उन्होंने किताब के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के मुखालिफ दिखाया। अल्लाह की किताब तो इसलिए उतरी है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तस्दीक करे, लिहाजा तुम एक हिस्से को दूसरे हिस्से से झुटलाओ नहीं, बल्कि किताब में जिस कदर जानते हो उतना कहो और जो नहीं जानते उसे आलिम के सिपुर्द कर दो। अब ये बड़ा एक तफसीली मैटर है, इसके ऊपर बड़ा तफसील से कलाम करने की हाजत है, तो मैं इंशाअल्लाह अगले सिलसिले के अंदर इसके ऊपर तफसील से कलाम करता हूँ। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए दो बातें मैं अर्ज कर देता हूँ कि एक ये है कि आयत के मुतअद्दिद मानी बनते हैं, आयत के मुतअद्दिद मानी बनते हैं। वो मानी बयान करना जो है वो झगड़ना नहीं। जैसे लफ्ज़ वल असर, ज़माने की कसम, अब इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है ज़माने की कसम, इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है नबी के ज़माने की कसम, इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है कि नमाज असर की कसम, इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है असर के वक्त की कसम, क्योंकि लफ्ज़ असर इन सारे मानी पर बोला जा सकता है। ये जो मानी बयान करना इसे झगड़ना नहीं कहते हैं। झगड़ने से मुराद ये है जो हदीस में फरमाया कि आयत का ऐसा मतलब बयान कर दिया जाए जो कुरान ही की दूसरी आयतों के खिलाफ हो। तो इसका तो मतलब ये निकला कि माअज़ल्लाह कुरान का एक हिस्सा कुछ कह रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ कह रहा है। तो ये तो खुदा का कलाम नहीं हो सकता ऐसा कि जिसका कुछ हिस्सा कुछ बयान कर रहा है, दूसरा हिस्सा उसके बरखिलाफ। तो ऐसा झगड़ना जो है ये हराम है, ये बातिल है और ये कुफ्र तक ले जा सकता है और बाज़ सूरतों में कुफ्र है। तो ये मना है। बाकी उलमा का जो इख्तिलाफ होता है आयात के मानी के अंदर, कोई उसका कोई माना बयान करता है, कोई उसका कोई माना बयान करता है, लेकिन वो आपस में तजाद नहीं साबित कर रहे होते, आयत से इस्तिदलाल कर रहे होते हैं। तो ये तो हमेशा से चलता है, सहाबा किराम से लेकर आज तक उलमा में चलता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अब इसमें मजीद कुछ कलाम है, ये इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में अर्ज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का फ़हम अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।